اپنے ہمزاد سے دوستی لگانے کا ایک عمل آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ ہمزاد کو حاصل کرنے کا، اس کو راضی کرنے کا ایک چھوٹا سا عمل آپ کو دے رہا ہوں۔ بہت ہی مختصر سا ہے، صرف 2 لفظ آپ نے پڑھنے ہوتے ہیں۔ اپنے ہمزاد کے تعلق سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہمزاد وہ چیز ہے جو انسان کو برائی پر ابھارتا ہے۔ کام فاسٹ کرتا ہے لیکن جو ہے برائی کے کام زیادہ کرتا ہے۔ جو بھی برائی کا کام ہوگا وہ خود بخود انسان کو ابھار دیتا ہے کہ یہ کام کر لو۔ بڑی پاور ہوتی ہے ہمزاد کے اندر۔ ہر بندے کے ساتھ ایک ہمزاد پیدا ہوتا ہے۔ وہ جسم میں کہاں رہتا ہے میں آپ کو سب بتاتا ہوں، لیکن سب سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کو سلیکٹ کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو دوستو، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ہمزاد جسم کے اندر رہتا کہاں ہے۔ یہ بات تو حدیث سے ثابت ہے کہ انسان کے ساتھ ایک ہمزاد پیدا ہوتا ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان کی تو صحابہ نے پوچھا بھی تھا کہ رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی ہمزاد پیدا ہوا؟ تو انہوں نے کہا، حضور کا فرمان ہے کہ ہاں میرے ساتھ بھی ہمزاد پیدا ہوا ہے، لیکن وہ مسلمان ہو چکا، اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ تو اس سے بات یہ واضح ہو جاتی ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک ہمزاد پیدا ہوتا ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ جسم میں رہتا کہاں ہے، جسم میں وہ ہمزاد کہاں رہتا ہے۔ اس کا بڑا ایک ٹاپک ہے، میں اس پر ایک کل انشاءاللہ مکمل اور جو ہے تفصیلی ویڈیو آپ حضرات کو دوں گا۔ اس کے جاننے سے آپ کو یہ یقین ہوگا کہ ہمزاد کو اگر تسخیر کریں گے تو کہاں سے تسخیر کرنا آسان ہوگا۔ سب سے پہلے تو میں آج آپ کو یہ بتا دیتا ہوں اپنے ہمزاد کو تسخیر کرنے کا ایک چھوٹا سا عمل، ایک چھوٹا سا طریقہ کہ اپنے ہمزاد کو کیسے تسخیر کیا جا سکتا ہے۔ تو دوستو، ہر نماز کے بعد آپ نے یا باعث یا نور، یا باعث یا نور، اس کو آپ نے 313 بار پڑھنا ہے۔ یہ 2 لفظ ہیں، یا باعث یا نور، 313 مرتبہ۔ اور جب عشاء کی نماز کے بعد یا باعث یا نور 313 بار پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ نے جو ہے نا مراقبے کی شکل میں بیٹھنا ہے اور یہ آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا آپ نے پڑھنا ہے، یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول۔ یہ آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا آپ نے مراقبے کی شکل میں جانے کے بعد 101 بار پڑھنا۔ میں ایک بار پھر اس کو آرام آرام سے پڑھ رہا ہوں، آپ اس کو لکھ سکتے ہیں، سن کے بھی یاد کر سکتے ہیں، ریپیٹ کر کے بار بار۔ یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول۔ یہ آیت کا چھوٹا ٹکڑا ہے، مراقبے کی شکل میں جانا ہے، 101 بار آپ نے یہ آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا پڑھ لینا ہے بس۔ یہ روزانہ کا آپ اپنا معمول بنا لیں، نہ پرہیز کی ضرورت ہے، نہ ڈر خوف کی ضرورت ہے، کسی بھی قسم کی اس میں نقصان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کہیں سے کہیں تک بھی نقصان کا کوئی خطرہ ہی نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک وظیفہ ہے، یہ چلہ نہیں ہے، اور اسی سے آپ اپنے ہمزاد کو قابو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ اس سے فیض کیسے اٹھائیں گے یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے۔ آپ اس کو اچھی طرف لے جاتے ہیں، بری طرف لے جاتے ہیں، یا کیا آپ کی گفتگو ہوتی ہے، یہ ہر بندے کا اپنا معاملہ ہوتا ہے، ہر بندے کا اپنا راز ہوتا ہے۔ میں صرف ایک چھوٹا سا وظیفہ آپ کو دے رہا ہوں، اور میں نے آپ کو جیسے بتایا اگر آپ اس طریقے سے کر لیتے ہیں اور یہ 21 دن سے 41 دن اگر آپ برابر کر لیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنے جسم کے اندر بھی چینجنگ محسوس کریں گے، تبدیلی محسوس کریں گے، اور اس کے احساسات کو آپ محسوس کریں گے، اور پھر آپ اس سے ہو بہو فائدہ بھی اٹھا پائیں گے۔ باقی تفصیلی ویڈیو انشاءاللہ ہو سکا تو کل لائیو پروگرام کر دیں گے، یا پھر ایک تفصیلی ویڈیو آپ حضرات کو دیں گے کہ جسم کے اندر جو ہمزاد پیدا ہوتا ہے وہ جسم میں کس جگہ رہتا ہے اور کہاں سے اپنا کام کرتا ہے اور کیسے وہ خبریں انسانوں تک پہنچاتا ہے۔ اس ویڈیو کو آپ لائک کریں،
شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنے روحانی اور جسمانی علاج کے لیے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تسلی بخش علاج کیا جاتا ہے۔ محبت کے، عداوت کے، طلاق کے، جادو جنات کے، بندش کے تمام کام الحمدللہ تشفی بخش کیا جاتا ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔